السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری اور آپ کی نظر میں مفلس کون ہے؟ اگر میرے سے یا آپ سے کوئی سوال پوچھے کہ مفلس کی تعریف کیا ہے، مفلس کسے کہتے ہیں، تو میں اور آپ جواب دیں گے جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو، جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپیے نہ ہو، وہ بندہ کیا ہے؟ مفلس ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بھی کیا تھا۔ صحابہ کرام نے کیا جواب دیا، اور صحابہ کرام کے جواب کے بعد حضور علیہ السلام نے حقیقی مفلس کون ہے اس کے بارے میں کیا بتایا، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہی سب کچھ بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سوال کیا کہ مفلس کسے کہتے ہیں، آپ ذرا بتائیے۔ تو مجلس میں بیٹھے صحابہ میں سے سب نے تقریباً یہی جواب دیا جو میرے اور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں دراہم اور دنانیر چلتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے۔ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس یہ سکے نہ ہو، یعنی پیسے نہ ہو اور مال و دولت نہ ہو، وہ بندہ مفلس ہے، اصل مفلس وہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اصل مفلس کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، تفصیل سے سمجھا دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور ساتھ میں شارع بھی تھے، یعنی دین کی مکمل عملی تصویر مثالوں کے ساتھ امت کو پیش کر کے امت کو بتا کر آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل اور حقیقی مفلس وہ شخص ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جو نیکیوں کا ایک ڈھیر لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ بہت ساری نیکیاں اس کے اعمال نامے میں ہوں گی۔ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اس کے پاس روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ، حج، بہت کچھ اس کے پاس ہوگا۔ نفلی حج ہوں گے، نفلی روزے ہوں گے، نفلی عبادات ہوں گی، فرائض تو دور کی بات ہے، یعنی وافر مقدار میں ڈھیر نیکیوں کا لے کر آئے گا۔ لیکن اس بندے نے ایک کوتاہی کی ہوگی دنیا میں، وہ ہے لوگوں کا حق مارا ہوگا، لوگوں کی غیبت کی ہوگی، لوگوں کے ساتھ ناانصافی، ظلم کیا ہوگا، تو حقوق العباد کا اس نے خیال نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں سے، جن لوگوں کو اس نے حق مارے ہوں گے، غیبت کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، جو کچھ بھی حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، ان تمام لوگ وہاں کو اللہ حاضر کریں گے۔ وہ سارے کے سارے لوگوں سے کہا جائے گا کہ آپ کے ساتھ چونکہ دنیا میں اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اب یہاں پر یہ کیا کرے گا، اس کا بدلہ دے گا، یعنی برابر سرابر کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ تو وہاں پر کرنسی، چونکہ پیسہ وغیرہ تو چلے گا نہیں، تو وہاں کی کرنسی کیا ہوگی؟ اعمال ہوں گے۔ تو تمام لوگوں سے کہا جائے گا جو حقدار ہوں گے، جن جن کا اس نے حق مارا ہوگا، کہ آ جاؤ اس کی نیکیوں میں سے اپنے حق لیتے جاؤ۔ تو کوئی روزہ لے جائے گا، کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، جتنی نیکیاں اس کی تھی، اس کے جو جن لوگوں کے دنیا میں اس نے حق مارے ہوں گے، حق تلفی کی ہوگی، وہ لوگ آئیں گے اور اس کے کیا کریں گے؟ ساری نیکیاں لے جائیں گے۔ اس کی ساری نیکیاں ختم ہوں گی، اور پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کہیں گے یا اللہ، نیکیاں تو اس کی ساری ختم ہو گئی، ہمارا بھی اس نے حق مارا ہے، ہمارے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں بھی بدلہ دلوائیے اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ اس کے پاس تو دینے کے لیے بھی کچھ ہے نہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں وہ گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں، آپ کے اعمال نامے سے مٹاتے ہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے وہ سارے اس بندے کے اعمال نامے میں لکھ دیا جائے گا۔ تو اس طرح وہ شخص لے کر آیا تھا تو نیکیوں کا بہت ڈھیر، لیکن واپس جا رہا ہے گناہوں کا بوجھ لے کر۔ تو اللہ کے نبی نے مثال سے سمجھایا کہ سب سے بڑا مفلس یہی ہے، سب سے حقیقی مفلس یہی ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ کے نبی نے بتایا، آج یہ تعلیمات ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ حقوق اللہ میں جو کوتاہی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ جب تک جس کا حق آپ نے مارا ہے، جس کی غیبت کی ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا، اسی سے جب تک آپ معافی نہیں مانگو گے، اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو
بہت ہی زیادہ سیریس کریں اور حقوق العباد کو مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔